اللہ کسی کی مت نہ مارے، اللہ کسی کی عقل نہ لے جائے۔ عقل تو باقی ہوگا، اور اس کی عقل باقی ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گیا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے تھک گیا، جسم چور ہو گیا، بخار ہو گیا، تنگی تکلیف اور بیماری تو انسان کے ساتھ ہی ہے نا۔ میرے دوست حج پہ گئے ہوئے تھے، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے نے وہیں موبائل پہ کال کی اور طواف کرتے کرتے لاہور اپنے عزیز کو کال کر کے کہتا ہے 3-4 دن ہو گئے بخار نہیں اترتا، ذرا داتا صاحب 4 دیگاں دیو بخار لے جائے گا حرم کے اندر جا کے۔ اور کیا کہوں، اس سے زیادہ ظلم کی کیا بات ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں۔ آپ نے کشمیر کے زلزلے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، جو وہاں نہیں جا سکا اخبارات پہ دیکھا، آپ نے لائیو ٹیلی ویژن پہ وہ زلزلے کی موویاں دیکھی، کس طرح جس طرح کپڑے لائے جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست اتفاق کے ساتھ اس وقت گزر رہے تھے امام علی الحق کے مزاج سے، کالج میں پروفیسر ہیں، وہ بھی تھے، ان کا بیٹا بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو اس طرح گاڑی سڑک کے اوپر ہلی، میں نے کہا کہ گاڑی کے پہیے پنکچر ہو گئے ہیں، ٹائر پھٹ گیا ہے۔ جب گاڑی ہم نے روک لی تو اس کے باوجود گاڑی پھڑک رہی تھی، 1 سیکنڈ میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، زلزلہ ہے۔ فوری طور پہ ہم نے گاڑی سے باہر بھاگے نکلے، بازار کے دروازے سے تھوڑا آگے تھے، کہنے لگے دائیں بائیں دیکھا، ہر شے موو کر رہی ہے، درخت ہل رہے ہیں، بلڈنگیں یوں جا رہی ہیں، زاویے کے اوپر موومنٹ ہو رہی ہے۔ ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے جو بات بتائی نا، میرا ایمان تازہ ہو گیا، اللہ کی قسم۔ یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے جتنے لوگ قبروں پہ پڑے ہوئے تھے نا اندر مزار کے، سارے باہر آ کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے، علی الحق کے سامنے کوئی بھی ہاتھ نہیں جوڑ رہا۔ آج بچائے ہم تیرا بچا ہے۔ وہی بات یاد آ گئی قرآن پاک کی، وَإِذَا غَشِّيَهُمُ الْمَوْجُ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر کو بڑی آفت آتی ہے نا، بڑی مصیبت آتی ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں گر جاتے ہیں، ان کی کشتی ببر میں پھنس جاتی ہے، ہچکولے دیتی ہے، اور جب وہ پنگوڑا بن جاتی ہے نا، سمجھتے ہیں گئے کہ گئے، اب گئے کہ گئے۔ اس وقت بڑے بڑے جگری کافر بھی حوصلہ اور پتا پگھل جاتا ہے، حوصلہ نہیں رہتا، تو کیا کہتے ہیں دعوا اللہ، اور سچے دل سے اللہ کو پکارو۔ لات منات عزا ہمارے محلے گلی میں تو کام آتے تھے، فتح گڑھ میں مراکی وال میں تو ان کی چلتی ہے، سمندروں میں ان کی نہیں چلتی، اور بڑے اللہ کو پکارو۔ اور دریاؤں میں جب بڑے اللہ کو پکارتے، اللہ کو ندا دیتے تو ان کی کشتی ٹھہر جاتی۔ یہ عقیدہ ان کا بھی تھا۔ زلزلہ جب ادھر آیا، مدار سے سارے بھاگ کے اسے کچھ کہنے کی بجائے اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ کس سے فریاد کرنے لگے؟ بڑی مصیبت، اللہ کو پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ، او مشرکو، او عقل کے اندر ایک بات تو بتاؤ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فرمایا جب میں تمہیں اور پانیوں کے بے رحم تھپیڑوں سے نجات دیتا ہوں تو پھر تم خشکی پہ آ کے پھر میرے ساتھ شرک کرنے شروع کر دیتے، پھر مشرک ہو گئے تم۔ اور جو اللہ اس مسجد میں ہمارے کام آ سکتا ہے وہ باہر گلی میں بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ باہر گلی میں کوئی رب اور ہے، سمندر میں رب اور ہوتا ہے، گلیوں میں اور خشکیوں میں رب اور ہے۔ اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، میں تو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ عام فہم آپ کے لیولز میں آگے بات کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان بیٹھے ہو، ان کو سمجھ آئے، ان کے دلوں میں تو ہجرت بس جا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے بڑی مصیبت میں اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بچہ لینے کے لیے اور کاروبار لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، کوئی بیماری دور کرنے کے لیے اس کے پاس تھا اور اس کے سامنے جھکتے تھے۔ بڑی مصیبت میں بڑا اللہ، یہ عقیدہ ان کا بھی تھا۔ اگر یہی عقیدہ ٹھیک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی محمد مصطفیٰ کو نہ بھیجتے کہ لوگوں تو پہلے عقیدے ٹھیک ہے۔ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، رسول کائنات فرماتے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ جواب میں کہتے پوجا نہیں کرتے، سفارشی ہے نا، پوجا نہیں کرتے، پیے کہتے ہیں نا، پیے ٹو رحمان، پیے ٹو اللہ، اللہ کے پیے، پیے ٹو ڈی سی او،
وہی واقفی ٹو اللہ، اللہ کے ایلچی قاصد، اللہ کے سفارشی. ہم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے تو کس طرح پہنچا جائے بھائی. ہم ایک ہی نسخہ بتائیں گے کہ مصور کھینچ لو نقشہ کہ اس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، نبی کی حدیث کے سامنے جھک جا، تیرا اللہ سے کنیکشن جڑ جائے. بس اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، اللہ سے جڑنے کا وسیلہ، اللہ سے جڑنے کا طریقہ اگر دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو مدنی سرکار محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہے. آپ کو اس بات سے اتفاق ہے؟ اللہ سے کس طرح جڑیں گے؟ اطاعت رسول کر کے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، لیکن نبی محترم کی اطاعت ہے. آپ مسجد میں آ، مسجد بنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، توحید والی مسجد قائم کر. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تیری مسجد کے سپیکر سے بات بلند ہو، یا عبد القادر جیلانی شیء للہ. میں نے سیالکوٹ میں ایک مولوی کو جلسے میں دیکھا، آندھے پالے قادری فقیرہ نال پیار بے لیا، دیندائی علی الحق ڈبی بیڑی تار بے لیا. پھر اس نے ایک کا نام لیا، دوسرے کا لیا، یہاں سے لاہور گیا، لاہور سے پھر وہ آگے باگا کے بارڈر باگا کراس کر کے انڈیا گیا، وہاں ایک ایک کا نام لے کے پالے قادری فقیرہ نال پیار بے لیا، دیندائی بختیار کا کی ڈبی بیڑی تار بے لیا. وہ انڈیا پہنچا، دیندائی نظام الدین ڈبی بیڑی تار بے لیا. بولتا گیا وہاں سے شیخ جیلانی تک پہنچا. پہنچتے پہنچتے سارے نام لے کر ایک زندہ مولوی جلسے کی صدارت کر رہا تھا. زندہ مولوی جلسے کی صدارت کر رہا تھا اور اس کا نام تھا عبداللہ، حکیم عبداللہ. اللہ کی قسم میرے کان اس بات کے گواہ ہیں، اس بدترین شرک کے اندر پالے قادری فقیرہ نال پیار بے لیا، دیندائی عبداللہ میں ڈبی بیڑی تار بے لیا. اللہ اکبر. الزام لگانے والے تو لعنتی ہے نا جو کسی کے اوپر الزام لگائے، لیکن اللہ کی قسم یہ بات بارے میں نہیں ہے. اور جس بندے کا خود نزلہ کام نہ رکے، لوگاں دی دنیا بیڑیاں تارے گا. جہاں اتھوں چوندا پیا وہ دنیا رکی دے گا. بیمار، کمزور، پریشان، تھکا مانا، جب تک 10-20 لوگ دبا لے اس کو ہمت نہیں آتی، وہ ڈوبیاں بیڑیاں تار دے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں جس کا بیڑا میں ڈبو دوں سے کوئی ترا سکتا، اور جس کی میں بیڑی تار دوں سے کوئی ڈبو سکتا. وہ ان سے بیڑیاں تار سے نہیں ڈرتا. ہم اللہ سے کہنے کے بارے میں ڈر رہے ہیں. خاموش ہو جائے بھائی آرام سے. میرے بھائیوں، آپ کیا کہتے ہیں شرک نہیں ہے؟ پھر شرک کس بات کا نام ہے؟ ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے دوست اور بھائی اللہ کی ہستی کو کیوں چھوڑ کے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے در بدر کیوں ہوئے؟ حد ہو گئی. اتنے الہ، اتنے معبود. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جب اس سے کہا جاتا کہ ان کی عبادت نہ کرو تو جواب میں کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. کہتے تھے ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. لات منات عزا کی ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں، اللہ کے قریب کر رہے ہیں. انہوں نے نیک کمائیاں کی ہوئی ہیں. ہمارے محلے میں مائی ایک تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی. میں نے کہا واہ کفار مکہ لا کول بے پڑیا تمہیں. وہ کہا کرتی تھی ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، انہاں نیک کمائیاں کیتیاں نے، ساڈی انہاں دے انہاں دی دھد درگاہ. بیبے دی گل بھی وہی جڑی ابو جہل دی. ابو جہل بھی کہتا تھا لبیک اللہم لبیک. وہ بھی حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، مشکیزوں میں پانی بھر کر کے لاتا تھا، حرم کی صفائی کرتا تھا. وہ بھی ابو لہب بھی کرتا تھا، ابو جہل کرتا تھا، عتبہ طیبہ سارے کرتے تھے. آپ ذرا سن لے اس کا تلبیہ ہے. ہمارا تلبیہ
صحابہ کرام کا تلبیہ، نبی کے صحابیوں کا اور آج کے وہابیوں کا تلبیہ بھی سن لو اور ان کا تلبیہ بھی سن لو، بھی پتہ چل جائے گا عقیدے کا۔ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، یہی تلبیہ نا۔ حج کا سیزن آ رہا ہے ماشاءاللہ، حجاج یاد کر رہے ہیں۔ میں نے بوڑھے بوڑھے بابوں کو دیکھا، بوڑھے بوڑھے بابے ساری زندگی کلمہ بھی نہیں پڑھا، حج پہ جا رہے ہیں، بڑھا باہر ہے نا، بلا لیا ہم نے، تو کہہ رہے ہیں کہ پتر میں بھی بلیک کیا کہ نہیں، کیونکہ مینوں بھی سنیا آ گیا۔ بلیک نہیں، بلیک وہ بلیک کیا کہتے ہیں ادھر جا کی آتے ہیں بلیک، اللہ بلیک کرنا ہے۔ یہ تو حال ہے قوم کا، کہہ رہے قوم کے شرک کی انتہا، کوئی مذاق والی بات نہیں، جو ہوئی ہے وہ کرنا، مقصد ہے وہ بات نہیں کرنی جو ہوئی نہیں۔ حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے ایک مائی کو یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اتھے تے مدنی سرکار دا روزہ تے اے کالا بابا بڑا میرے اللہ دا روزہ ہے، وہ سمجھتی ہے تو رسول اللہ کی قبر ہے تے اتھے اللہ دی قبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے دے اندر رب بیٹھا ہے، ادھر بھی طواف ادھر بھی طواف، حج میں پہنچے ہوئے اللہ نے بلا دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں منظوری آئی ہے، میں کہتا ہوں منظوری تو ابو لہب کی بھی تھی، وہ بھی نہیں گھومتا تھا، ابو جہل کی بھی تھی، عتبہ عتیبہ ولید کی بھی منظوری تھی، منظوری تو ان کی تھی، اور منظوری اس کی ہے جو دل سے کہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت، بے شک تعریف اور نعمت سارا تیرا ہی تیرا، سب کچھ ہی تیرا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، ہر سمت تو ہے، آسمان تیرا، زمین تیری، یہ آسمان پہ جڑے جمکتے تمکتے چراغ تیرے، اللہ یہ کھیت و کھلیان تیرے، یہ سرسبز و شاداب لہلہاتی فصلیں تیری، یہ بہتے ہوئے ندی نالے تیرے، یہ بے رحم اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تیرے، اللہ زمین و آسمان کا نظام بھی تیرا، میں خود بھی تیرا۔ یہ تلبیہ کا معنی عام زبان، لا شریک لک، کٹ جاؤں گا مگر کسی کو تیرا شریک نہیں۔ اب ابو جہل کا تلبیہ سن لے، وہ بھی یہی کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ یہ کہتا تھا حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، مانتا تھا اس چیز کو، جب کہتا تھا نا لا شریک تو کہتا تھا الا تملکہ وما ملک، چوری کر گیا، 2 نمبر کا ہو گیا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر جسے تو اپنی مرضی سے شریک بنا لے وہ تیری مرضی سے تیرا شریک بن گیا ہے، یہ اس کا تلبیہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ رب جو کہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ رب یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے شریک میں سے کوئی نہیں لیکن کچھ میں اپنی مرضی نہ بنا لے لو، شامل کر لو، یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا۔ یہاں بھی میں نے لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے شریک بنایا، اللہ نے طاقت دی، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 مولویوں کی تقریریں آپ کو سنا سکتا ہوں، کتنے کی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں بے شمار مردے زندہ کیے۔ کسی نے انہیں آ کے یہ کہا تھا پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، یہ آ کے بات کہی تھی، پیر صاحب میں عیسائی ہوں، ہمارے نبی عیسیٰ مردے زندہ کرتے رہے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی مردہ زندہ ہی نہیں کیا، ہمارے نبی کا معجزہ بہت بڑا ہے۔ تو پیر جیلانی اسی وقت جلال میں آگے فرمانے لگے میرے نبی کی بات نہ کر، میں نبی کے غلاموں کا 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 غلام ہوں، یہ ایک قبر ہے،
اس میں اس کو زندہ کرو. اس نے کہا زندہ کرو. قبر پہ ہاتھ مار کے کہا کہ قوم کا دھوبی ہے, وہ ساتھ قوم کا میراثی ہے, ابھی قبر سے باہر نکلے گا, وہ کپڑے دھوتا ہوا نکلے یا وہ بیل بجاتا ہوا آئے. یہ بات کر. اور کہا نبی کے غلاموں کے غلام مردے زندہ کر رہے. یہ اللہ تملکہ وما ملک. اور اللہ زندہ کرتا ہے, لیکن زندہ کرنے اور مارنے کا اختیار جنانی سب کو بھی اللہ نے دے دیا. بچے لینے کا اختیار اللہ نے لاہور میں بھی کسی کو دے دیا, کسی کو پاک پتھر میں دے دیا. اور فرق کیا رہا؟ خدا کے راستے لوگوں کی عقیدے ٹھیک کرو اور قرآن پڑھو. قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ, لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائے. کون بتائے گا انہیں یہ مسئلے؟ امید نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون, کس کی زبان کہے گی پھر ہم نہ سنا سکے. اگر اللہ نے آپ کو توحید کی روشنی دی ہے, اگر آپ نے ہی بات نہ سنائی تو پھر کون سنائے؟ آپ اہل حدیث و توحید کے نمبردار ہیں, آپ کتاب و سنت کے وارث, اور اہل حدیث کسی کا ترجمان نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی کسی کا ترجمان ہے, کوئی کسی کا ترجمان ہے. اہل حدیث کا بچہ نوجوان ہر بوڑھا گنبد خضرا کی سرکار محمد کا ترجمان ہے صلی اللہ. ہم کسی کے ترجمان نہیں, کسی دیوبند کے, کسی بریلی کے, کسی کوفے کے, کسی بغداد کے, کسی پاک پتن کے ہم ترجمان بولو. ہم کس کے ترجمان ہیں؟ آمینہ کے لال کے ترجمان ہیں, عبداللہ کے یتیم کے, بلال سعد و سعید کے آقا کے ہم ترجمان ہیں. اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں, لوگوں اس پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو, جو اپنے رب کی حدیث سے قدسی لوگوں کو سناتی ہیں. یا عبادی کلکم عار, میرے بندوں تم سارے ہی ننگے ہو. اللہ فرماتے ہیں تم سارے اور بھوکے ننگے ہو. الا من اکسوتہ, مگر میں جس کو لباس پہناؤں, فاستقسونی, اور تیرے کپڑے پھٹ جائیں. اللہ سے کپڑے مانگ, تجھے کپڑے بھی اللہ عطا کرے گا. اور یا عبادی, اور میرے بندو حدیث قدسی سنو, کلکم جائے, تم سارے کے سارے بھوکے ہو. الا من اطعمتہ, مگر میں جس کو کھلاؤں, فاستطعمونی, مجھ سے رزق طلب کرو. اطعمکم, میں تمہیں رزق ادا کروں گا. بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ اللہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نبی موسیٰ کو بھی بھوک لگتی ہے تو روٹی کے لیے کس کے آگے جھولی پھیلاتا. یا عبادی کلکم ضال, میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو. اللہ نے اگر توحید کی روشنی عطا فرمائی ہے, اللہ کی قسم میرا کمال نہیں ہے, آپ کا کمال نہیں ہے, کسی باز کرنے والے کا کمال نہیں ہے, کسی اور دائیں بائیں والے مفتی اور علامہ کا کمال نہیں ہے. اگر اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا ہے تو میرے اور آپ کے اوپر ہمارے عرشوں والے رب کا کرم ہو گیا ہے. کلکم ضال, تم سارے کے سارے گمراہ ہو. الا من ہدیتہ, مگر میں جس کو ہدایت دوں, فاستہدونی, اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم کے ہاتھ پھیلایا کرو. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. اپنی جولی کھول کے مانگا کرو, میں فقیروں اپنی رحمتوں سے تمہاری جولیوں کو مالا مال کر, تمہاری جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دوں گا. اس مالک کو پکار کے دیکھو تو صحیح, آپ نے توحید کا مزہ نہیں چکھا. آپ ابھی چوکھٹوں سے نہیں اٹھے, آپ درگاہوں سے نہیں اٹھے. ہمارا دین قبر پرستوں والا دین نہیں ہے, ہمارا دین بت پرستوں والا دین نہیں ہے. ہمارا دین کسی کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتا, ہمارا دین جھکنا سکھاتا ہے, رب کبریا کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے. مولوی شاہ احمد نورانی بریلویوں کے امام اہل سنت دنیا سے چلے گئے. ایک پروگرام لگتا تھا کٹہرا, ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے, دعا کرو اللہ کرے نہ ہی آئے, آمین کہتے ہیں. کسی وقت کی دعا کرو آئی قبول ہو جاتی ہے. وہ چاہیے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو جمعہ یہ پڑھایا, کیبل کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, سارے کا سارا زور بے حیائی کے اوپر لگا دیا. میں نے کہا یہ زور لگنا چاہیے
اس لیے کہ ہم بھی نام کے اہل حدیث رہ گئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں جو کنجر خانے لگے ہوئے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں. مجھے ذرا سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر تیزاب کی بوتل کے اوپر آپ روح افزا کا لیبل لگا دیں تو وہ تیزاب کی بوتل روح افزا بن جائے گی. چلو میں شراب کا لفظ نہیں کہتا، ویسے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ شراب کے اوپر آیت الکرسی لکھ دو حلال ہو جائے گی. خدا کے واسطے اس طرح کا کام نہ کرو. اہل حدیث ہے، گھر میں کنجری ناچ رہی ہے اور پھر بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہا ہے، بوڑھا بابا بھی دیکھ رہا ہے، ماما امی بھی دیکھ رہی ہے، بیبے بھی، سارے باجماعت بیٹھے ہوئے ایک کنجری کا ناچ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں فلمی سٹار ہے. میں جمعے میں کہہ رہا تھا گندی نالی کے کیڑے. سٹار کا معنی کیا ہے؟ سٹار ستارے، فلمی ستارے. کیوں جی؟ اردو میں کہتے ہیں فلمی ستارے. کیسا انہوں نے نام پہلے رکھ دیا ہوا ہے، فلمی ستارے. اور سٹارز ان کا میچ ہوگا جناح اسٹیڈیم میں فلمی سٹاروں کا. گندی نالی کے کیڑے، گندگی کے کیڑے، کرم، ان کو سٹارز بنا لیا ہم نے. بچوں سے پوچھیں تو صحیح طرح. میں کالج میں پڑھاتا ہوں، 10-12 سال ہو گئے مجھے. میرے پاس جب فرسٹ ایئر کی کلاس آتی ہے نا، میٹرک کر کے، اب میٹرکولیٹ جو ہوتا ہے بچہ میٹرک لیول کا، اسے تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ نہیں ہونی چاہیے. یقین جانے میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے چاروں خلفاء کے نام بتاؤ، چاروں خلفاء کے نام بتاؤ. اللہ کی قسم سارے طلباء نہیں بتا سکتے. ڈوب مرنے کا مقام، ڈوب مرنے کا مقام. اور ایک پیپر میں یہاں تک پتہ نہیں اب اس نے جان بوجھ کے لکھا یا اس سے غلطی ہو گئی یا اس کے پاس علم ہی اتنا تھا. اور یہ سب سوال چھوٹے چھوٹے معروضی سوال آتے ہیں. اب معروضی پیپر بچے جانتے ہیں، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر چھوٹی کلاس سے بھی جانتی ہیں. آبجیکٹو اور سبجیکٹو دو قسم کے پیپرز آتے ہیں. اور یہ جو معروضی ہے اس نے تو ویسے ہی علم چاٹ لیا. ہاں نا میں جواب لکھنا ہوتا ہے تو وہ انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں. اگر آپشن نمبر 2 ٹھیک ہے وہ کن کھر کے انج کرنا ہے، اندر 2 نمبر ٹھیک ہے. ویسے ایک انگلی کھڑی کرتا ہے 3 نمبر ٹھیک ہے. کیوں بھائی انج ہی ہے نا، کر دے گا نہیں. بات یہ ہے، سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کے رہبر رہنما پیشوا کا نام لکھے تو وہ جواب میں لکھتا ہے محمد علی جناح. یہ علم کا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی؟ وہ جواب میں لکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایم اے کیا ہوا تھا. اور آگے تفسیر میں جا کے کیا لکھتا ہے؟ میٹرک مکہ مدینہ میں کیا تھا، پھر بھی ادھر بی اے اور ایم اے مدینہ میں آگے کیا تھا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے علامہ احسان ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا، خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی. نہ آنکھوں میں نبی کی حیا، نہ دل میں اللہ کا خوف. اس قوم کا اسی طرح بیڑا غرق ہونا ہے، یہی حال ہونا ہے. ہمارے گھروں کا خدا کے واسطے یہ حال نہ ہو. میں بچوئی صاحب کو کہہ رہا تھا ایک بندے کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے، بی کام کیا ہے، اس نے ایم اے کی ہے، ایم ایس سی کی ہے، کوئی اور ڈگری کی ہے، 5 سال پڑھتا رہا. وہ کنگ ایڈورڈ میں ڈاکٹر بننے گیا، ایف ایس سی کے بعد داخلہ ملا، 5 سال سر توڑ کوشش کی، 18 گھنٹے وہ پڑھتا رہا. اس کے بعد جا کے اسے ڈگری ملی ہے. ہم دین پڑھے لکھے کوئی نہیں، مسجدوں میں آتے کوئی نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہم مسلمان ہونے کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں. اور اسلام بھی تو سیکھو. اسلام سیکھنے نہ ہم کہیں گے، نہ کسی مسجد میں گئے، نہ مدرسے میں گئے. اسلام گھر میں کیسے آ جائے؟ اللہ، لوگوں کے پاس علم ہی نہیں. علم کیا ہوگا؟ علم تو وہی ہے نا جو ناچنے والی بتائے. ٹھمکے کا علم سارا ہے، قرآن و حدیث کا کوئی نہیں. ناچ گانے کا علم سارا ہے، یہ پتہ ہے یہ ناچ گانا گانے والی اب تو اتنی بے حیائی ہو گئی ہے. جو ریڈیو بکواس کرتے ہیں، سیالکوٹ میں بھی ایک ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے اور بھی چل رہا ہے، کہتے ہیں جو بڑے اچھے پروگرام لگاتے ہیں. وہ کیا اچھے پروگرام ہیں؟ پہلے میوزک کی دھن چلتی ہے، پھر دھن سنا کے کہتے ہیں جی ٹیلی فون میں بتائیں کہ یہ کس گانے کی دھن ہے، تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے. اور 1 منٹ میں چھوٹا بچہ 6 سال کا فون کر کے کہتا ہے یہ تو ہیج مالو ہے. اس ظالم کے بچے کو کس نے بتا دیا؟ اس لیے کہ اس کی پریکٹس ہی یہی ہے.
دعویٰ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہوں، اہل حدیث ہوتا ہوں۔ میرے دوستو، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید سے منسلک ہے، جو شرک و بدعت سے بیدار ہے، بے حیائی سے بیدار ہے، عریانی سے بیدار ہے، جس کا بیٹا نمازی ہے، جس کی بیٹی ماں پڑھتا ہے، جو حلال کھاتا اور کماتا ہے، جس کے گھر میں کنجر خانہ نہیں ہے، اس کے گھر کے کمرے میں مسجد بنی ہوئی ہے جہاں وقت پہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح اہل حدیث بنا، اللہ ہمیں اس طرح اہل حدیث بنا۔ اور وہ گٹیرا پروگرام میں نورانی کی بات کر رہا تھا، نورانی صاحب سے کسی اسٹوڈنٹ لڑکی نے سوال کیا کہ نورانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو قبروں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حوالہ موجود ہے میرے پاس، جن لوگوں نے پروگرام جب زندہ تھے سنا ہوگا انہیں اچھی طرح یاد ہے۔ تو نورانی صاحب نے اس قومی میڈیا میں بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو قبول کرے، آمین کیا؟ اللہ کو فرمانے لگے سجدہ دو قسم کا ہے۔ کتنی قسم کا؟ ایک سجدہ عبادت کا ہے، دوسرا سجدہ تعظیم کا ہے۔ کیا سنو، تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں تھا، ہماری اس امت مصطفی میں حرام ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی سجدہ باقی رہ گیا ہے، وہ عبادت کا سجدہ ہے۔ کون سا سجدہ ہے؟ مولانا نورانی صاحب فرما گئے ایک ہی سجدہ باقی رہ گیا، وہ عبادت کا سجدہ ہے۔ اب تعظیم کا سجدہ مٹ چکا ہے، اس امت میں صرف عبادت کا سجدہ باقی رہ گیا ہے۔ وہ اللہ کے سوا کوئی اس سجدے کا حقدار نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے، زندہ کو کرے، مردہ کو کرے، اس نے مولا کے ساتھ بدترین شرک کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کرو ہی خیر پائے جائے، ہماری تو اچھی بھی بری لگے گی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ احکام شریعت میں مولوی احمد رضا خان بریلوی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو گانا بجانا، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ مزامیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد کی شریعت میں مزامیر حرام ہو چکے ہیں۔ ادھر دین ہی ڈھول ڈھمکے والا ہے، ادھر دین ہی پیر پرستی والا۔ اہل سنت کا فتویٰ آپ نے سن لیا، اور جسے مفتی دوران کہتے ہیں مجدد دین و ملت کا نام دیا جاتا ہے، جو 100-125 سال پہلے گزر گئے، ان کا فتویٰ آپ نے گانے بجانے کے بارے سن لیا ہے۔ اور لاہور کے بہت بڑے مفتی اعظم جو دنیا سے جا چکے، محمد حسین نعیمی صاحب بریلویوں کے مفتی اعظم، ان سے کسی نے سوال کیا مولانا ہر وقت جھگڑا رہتا ہے سپیکری درود کا، سپیکری درود کا پتہ ہے؟ سپیکر والے درود کا ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، اس لیے کہ جس محلے میں بجلی چلی جائے وہاں پھر سیدھی ڈائریکٹ ہی اذان بج جاتی ہے، وہاں درود نہیں پڑھتے۔ اور یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے اور بعد کی بات نہ کرو، آذان محمد رسول اللہ کے مؤذن بلال نے پڑھی، آذان محمد رسول اللہ کے مؤذن ابو محذورہ نے پڑھی، آذان سے پہلے بھی کچھ نہیں کہا، آذان کے بعد بھی کچھ نہیں کہا۔ جو آذان سے پہلے اضافہ کرے وہ بھی بدعت ہے، جو بعد میں کرے وہ بھی بدعت ہے، اور اس قسم کا کام کرنے والا بدعتی ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا رستہ جہنم کو جا رہا ہے۔ مفتی صاحب کی بھی سن لو، امام اہل سنت کی بھی سن لو، مجدد دورہ کی بھی سن لو، اب کس کی سننی ہے؟ اور سناؤ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دل و دماغ کی تختی سے شرک کھرچا جائے، کھرچا جائے، یہ گندی شاید نکل جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو قبر پرستی والا دین ہی مقبول ہوتا نا تو 1,24,000 پیغمبروں کی اللہ خود بخود فرشتوں کو حکم دے کے ان کی قبریں تعمیر کروا دیتا کہ جاؤ جی یہ ٹھیکیدار ہے، ڈائریکٹ ظاہر نہیں کرنا، ان کے ذریعے کرنا ہے۔ اور 1,44,000 صحابہ کی قبریں باقی، قبریں تو ہیں ان کی زمین پہ، ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس کی باقی؟ کہاں چڑھاوا، کہاں چراغ دیا، کہاں کتبے، کہاں نجاور، کہاں
40,000 پیغمبر والا دین لے لو، یا اس کے ساتھ ساتھ 1,44,000 صحابہ والا دین لے لو، میرے محمد والا دین لے لو، یا ادھر انڈیا میں بسنے والے گانے بجانے والا دین لے لو۔ مرضی آپ کی ہے کون سا دین لینا ہے، مکے والا لینا ہے، مدینے والا لینا ہے، یا انڈیا والا دین لینا ہے۔ میرے دوستو کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کرنا مقصود ہی نہیں۔ اس لیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، میں کہا کرتا ہوں اور مریض کے دشمن نہ بنو، اس کی مرض کے دشمن بنو۔ میں کسی مریض پہ تنقید نہیں کر رہا، کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہو جائے، سی ہو جائے، کینسر لوکیمیا ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو جائے، کوئی اور مہلک بیماری اسے لگ جائے، کڈنی فیلئر، ہارٹ فیلئر کی کوئی بیماری اسے ہو جائے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بیماری اب لگ گئی ہے، اس کا علاج کرنا، پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم مریض کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی فرقے کے دشمن نہیں، لیکن وہ عقائد باطلہ جس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، کفر کی مشین کا نے کھولی ہوئی ہے مولویوں نے۔ بس یہ کہتا ہوں کہ ان کے دلوں میں وہ اصلی دین اتر جائے جو مکی و مدنی سرکار محمد لے کے آئے۔ احترام تو ہم سب کا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا احترام کرو، میں کہتا ہوں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پاؤں کی دھول کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتا ہوں۔ احترام تو یہاں تک ہے، لیکن احترام وہ کرو جو احترام اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ احترام نہ کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بڑے محبت کرنے والے لوگ دنیا سے ہو گئے، میرے سے اس طرح کی محبت نہ کرنا جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ سے کی کہ اٹھا کے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا ہے۔ اس طرح کی محبت نہ مجھ سے کرنا۔ آپ کو پتا تھا یہ امت قبر پرست امت ہوگی، آپ کو پتا تھا یہ امت میرے بعد رب کے دین کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرے گی، اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے زندگی کے آخری ایام میں اور اپنی مرض الموت میں اس بیماری میں جس سے آپ جاں بر نہ ہو سکے، اس بیماری میں بار بار جس جملے کو دہراتے تھے، دل سے شرک کی کالک وہ جملہ اتار دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ عیسائیوں پہ بھی لعنت کر، ان یہودیوں پہ بھی لعنت کر جنہوں نے تیرے نبیوں پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے نبی لعنت کیوں فرماتے تھے بار بار؟ ڈر تھا کہ یہ امت ان کو اس کو چھوڑ کر ان ڈیریوں کو پوچھے، یہ امت رب کو چھوڑ کر در بدر گرے، اس لیے بار بار یہ کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، اس کی عبادت کی جائے، بت نہ بن جائے، بنانا نہ میری تربت کو صنم تم، نہ کرنا میری قبر پہ سر کو خم تم۔ میری قبر پہ نہیں جھکنا، اللہ خالق و مالک کائنات کے سامنے جھکنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس دین پہ چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ اس وقت رات کے 10:15 ہو گئے، لیکن سورج اس وقت بھی دین کا نصف النہار ہے۔ رات کے 12 بج جائیں گے، دین کا سورج پھر بھی چمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ میرے نبی کا دین چمک رہا، اور بات ہے کہ آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں دین لیٹ پہنچا ہے، اس لیے یہاں بڑا زور لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آپ جو مکہ اور مدینہ کے قریب جائیں گے آپ کو خالص ملتا چلا جائے گا۔ جب ایک نہر نکلتی ہے نا کسی دریا یا سمندر سے، تو چلتے چلتے رستے کی کئی امیزشیں اور ملاوٹیں اس کے پانی کو گدلا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ پانی گدلا ہو چکا ہے، لیکن اہل حدیث ان نہروں سے نہیں پیتا، اہل حدیث اسی بحر سے پی رہا ہے جس بحر سے ابو بکر نے پی کے صدیق بن گئے۔ ہم اسی بحر سے پلانا چاہتے ہیں، وہ بحر مصطفی جس سے عمر نے پیا تھا تو فاروق اعظم بن گئے۔ وَهُوَ الْفَاروق فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ ہم اسی بحر سے پلانا چاہتے ہیں جس بحر سے عثمان نے پیا، علی حیدر کرار نے پیا، عبداللہ بن عباس نے پیا تو مفسر قرآن بنے، ابو ہریرہ نے پیا تو محدث زمان بنے۔ ہم کہتے ہیں نہروں کا پانی گدلا ہو گیا ہے، آؤ اسی بحر
مستحب سے لے جائیں، اور اگر نبی کل کائنات کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پہلے 400 سال کے مسلمان، اور بغیر کسی امام کے، بغیر کسی سیڑھی کے، اور بغیر کسی کوٹھے کے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ کے اطاعت گزار کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، تو آج ہم بھی نبی محترم کی اطاعت کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت نے ان کا پلہ پاک کر دیا، ان کو اللہ کا برگزیدہ بنا دیا، ان کو فردوس بری کا وارث بنا دیا، ان کو اللہ اگر قرآن و سنت کے لیے جنت کی فرنٹ سیٹوں پہ لے گیا ہے، تو میں آپ کو اس چیز کی صدا سنانا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت پہ آج آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی جنت کی فرنٹ سیٹوں پہ لے جائے، اور وہاں سیٹوں کی کوئی کمی یہ نہیں ہے کہ سیٹیں بھر گئی ہیں اب کدھر جائیں۔ میرے اللہ کی جنت ہے، کوئی جناح اسٹیڈیم نہیں ہے، اللہ کی جنت ہے۔ ایک بندے کو قیامت کے دن توحید والے کو اتنی جگہ دی جائے گی، دائیں دیکھے تا حد نگاہ اس کے رقبے، بائیں دیکھے تا حد نگاہ اس کے رقبے، آگے دیکھے تا حد نگاہ اس کے رقبے، پیچھے دیکھے گا تا حد نگاہ اس کے رقبے، اور اس کے رقبوں میں اور اس کی اسٹیٹ اور ریاست اور اس کی ملک میں ایک درخت لگا ہوا ہے، اس کے سائے میں 70 سال بھی گھوڑا دوڑائے گا لیکن سایہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ یہ میرے رب کی جنت ہے۔ اس طرح کی جنت کو دے سکتا ہے آپ کو؟ کون دے گا؟ اللہ، میرا اللہ۔ اور ہم کن کی صدارت میں، کن کی سیادت میں، کن کی قیادت میں، کن کے پرچم تلے اور کن کی امامت میں جنت کی طرف خرامہ خرامہ چلیں گے؟ وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کی یتیم، مدنی سرکار، کونین کے تاجور محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ آدم و من دونہ تحت لوائی، فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء محمد کے پرچم تلے ہوں گے۔ ان کی امت بھی لوگوں آپ کے پیر و مرشد محمد کے پرچم تلے۔ پھر اس دن کن کا سکہ چلے گا؟ مدنی سرکار کا، جن کے سکے کے لیے آج میں یہاں بات کر رہا ہوں۔ سکے بڑے چل رہے، کرنسیاں بڑی چل رہی، لالا موسیٰ کا بات بڑا یہاں آ گیا ہوا ہے، بڑی 2 نمبری، 3 میں بھی ہر طرف 2 نمبری ہو گئی۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، 1 نمبر کے ہوتے ہوئے 2 نمبر کی ضرورت ہے۔ مجھے کالج میں ایک پروفیسر صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہنے لگے جی یہ جو صلاۃ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا جی قرآن و حدیث میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ابھی کوئی دوست یہاں آیت پڑھ رہے تھے۔ ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کائنات میں درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی درود و سلام بھیجو جس طرح درود و سلام بھیجنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہی آیت ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ فرمائے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتایا؟ اللہ فرمائے آتوا الزکاۃ، زکات دو، لیکن زکات کا کوئی حساب کتاب نہ بتایا ہو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ اور جس رب نے کہا ہے نا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام پڑھنے کا حق ادا کرو، اس رب نے درود بھی بتایا ہے، سلام بھی بھیجا ہے، اور اس رب نے ایسا درود و سلام بھیجا، ہر مومن و مسلم جب نماز پڑھتا ہے تو تشہد میں بیٹھ کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ یہ مکمل کر کے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تشہد میں پہلے محبوب پیغمبر پہ سلام بھیجا، بعد میں محبوب پیغمبر پہ درود پڑھ دیا۔ رب کا بتایا ہوا سلام بھی آ گیا، میرے رب کا بتایا ہوا درود بھی آ گیا۔ اب تو لا اس درود کی دلیل۔ میں نے کہا قیامت آ جائے گی ان لفظوں کے ساتھ درود نہیں آ رہے، کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کرنا کیا ہے، ایک طرف 24 کیرٹ کا سونا پڑا ہو، 24 کیرٹ سمجھتے ہیں پکا، جس میں 1% بھی کھوٹ نہیں ہوتی، اور دوسری طرف پیتل پڑا ہو، آپ کون سی چیز لیں گے؟ تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں چلو پیتل کی کوئی تھوڑی جی ویلیو ہوتی ہے نا،
اللہ، ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے پروفیسر صاحب تو ہی بڑے بیوقوف ہو، چلی کہہ رہا تھا سونا چھڑ کے دے پتل پھڑ دے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ سونا لینے گئے ہوئے ہو بیٹی کے لیے، یہ بات بتائیں، ویلیو تو ہے، ویلیو تو پیتل کی بھی ہے، لیکن آپ لینے کیا گئے ہیں؟ سونا۔ آپ کو چاہیے کیا؟ سونا۔ قیمت کس کی ہے؟ مقام کس کا ہے؟ ویلیو کس کی ہے؟ سونے کی۔ اس کی جگہ آپ پیتل لے آئے، کوئی انصاف کی بات ہے؟ کہ جب اصل میں نے تو نقل کیا، وہاں وہم و گما کا دخل کیا، اور ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کرام، اور کسیرا پیغمبر خلاف پیغمبر کسیرا گزید کہ ہرگز کا منزل نہ خاخ رسید۔ جو قدم میری مدنی سرکار کے خلاف اٹھے گا وہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ناروال کی گاڑی میں بیٹھ کے پنڈی کی تسبیح پڑھنے سے آپ راول پنڈی پہنچ سکتے ہیں؟ وہ ادھر کو جا رہی ہے، ادھر کو جا رہا ہے۔ اس رستے پہ آپ، جو رستہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے، تیری منزل کیا ہے؟ وہ تیری منزل وہ ہے، تو اس طرف جا رہا ہے۔ جو گاڑی ادھر جا رہی ہے وہ مخالف سمت میں جا رہی ہے۔ عزت سب کی، تکریم سب کی، لیکن سوال یہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، اپنے تمام بندوں کو کتاب و سنت کا پیروکار بنا، ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے، اپنے نبی کے فرمان کو اتار دے، اور ہمیں اپنا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔